الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے، یہ سورۃ نساء ہے اور آیت نمبر ہے 69، کہ جو لوگ اطاعت کرتے ہیں اللہ اس کے رسول کی تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعامات کیے ہیں، نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء اور صالحین کے ساتھ۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں قرآن مجید نبیوں کے بعد وہ صدیقین ہیں، نبیوں کے بعد صدیقین، والشہداء، شہداء تیسرے نمبر پر ہے، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ، نبیوں کے ساتھ ہوگا اور صدیقین کے ساتھ ہوگا، والشہداء اور شہداء کے ساتھ ہوگا، والصالحین اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ 69 آیت ہے قرآن مجید کی سورۃ نساء کی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ نبیوں کے بعد درجہ فضیلت جو ہے وہ صدیقین کی ہے، شہداء کا درجہ بعد میں ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ کہ ابو بکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہے اور عثمان بھی ہے۔ یہ پہاڑی پہ چڑھتے ہیں جب جبل احد کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احد پہاڑ جو ہے جبل، خوشی کے ساتھ جھومنے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضربہ برجلہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لات اس پر مار دی اور کہا کہ نہلو، تمہیں پتہ نہیں ہے، فما علیک الا نبی، تیرے اوپر تو ایک نبی ہے، اور صدیق، اور ایک تیرے اوپر تو صدیق ہے، اور شہیدان، اس کے بعد 2 آپ کے اوپر شہید ہیں۔ دیکھا، ابو بکر کو صدیق کہا، لقب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور شہیدان 2 لقب، 2 جو ہیں شہید ہیں، یعنی کہ حضرت عمر فاروق اور عثمان غنی۔ یہ صحیح بخاری کتاب المناقب میں ہے۔ اس طرح سے صرف یہ نہیں کہ یہ سنیوں کی کتاب میں ہے، بلکہ شیعوں کی تفسیر کے اندر بھی یہی چیز لکھی ہوئی ہے۔ دیکھیں آپ، یہ جلد اول تفسیر قمی میں ابراہیم قمی کی ہے، اس میں بھی یہی لکھا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر تھے تو ابو بکر صدیق سے کہا، فقال له رسول اللہ، تو ابو بکر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غار کے اندر، انت صدیق، کہ تو صدیق ہے۔ سورۃ توبہ پہلا جلد صفحہ 290 پہ ہے تفسیر کو بھی۔ تو معلوم ہوا کہ ابو بکر صدیق ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس طرح کے کوئی الفاظ نہیں آئے کہ صدیق نام سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور، ابو بکر صدیق نام سے مشہور ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صدیق ہیں اگرچہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن مشہور نام صدیق کے ساتھ وہ مشہور نہیں ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن القاب سے مشہور ہیں وہ ہے حیدر اور ابو تراب، ان ناموں سے مشہور ہے، اور ابو بکر جو صدیق ہے وہ صدیق کے نام سے مشہور ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں اور جگہ پر بھی فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، پرہیزگاری اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو بکر صدیق ہے، اور قرآن مجید نے وہ جو بیان کیا نبیوں کے بعد
جو لفظ آیا صدیق آیا، تو صدیق لفظ زیادہ فضیلت والا ہے، اور ابو بکر کو صدیق کا سنی کتابوں میں بھی ہے، شیعوں کی کتاب اور بھی شیعوں کی کتابیں ہیں، ضرورت کبھی پڑی تو وہ بھی میں ان سے بھی ثبوت دوں گا کہ شیعوں کی کافی کتابوں کے اندر ابو بکر کو صدیق کہا گیا ہے، کافی اس طرح کی مثالیں ملتی ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو صدیق کہا ہے، شیعہ اور سنی کتابوں میں ہے، اور قرآن مجید میں ہے کہ نبیوں کے بعد شان صدیق کی ہے، فضیلت صدیق کیا جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں ابو بکر بھی اسلام لائے، علی رضی اللہ تعالیٰ بھی اسلام لائے۔ ابو بکر جب اسلام لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر نبوت کی آپ نے دعویٰ کیا 40 سال کی عمر میں کیا، یعنی کہ 2 سال چھوٹے تھے آپ کے عمر میں، تو اس وقت ابو بکر کی عمر 38 سال تھی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وقت عمر 8 سال تھی جب اسلام لائے۔ تو ابو بکر کا اسلام لانا بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ابو بکر ایک غیر قبیلے سے، تمیم قبیلے سے اسلام لایا۔ وہ تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر پرورش کی، بیٹا یا چچا زاد بھائی آپ کہیں، بیٹے کے طور پر ان کے پرورش بھی کی ہے۔ تو اس حساب سے دیکھا جائے گھر کا ممبر تھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا اسلام لانا اتنا امپورٹنٹ نہیں تھا کیونکہ گھر کا ممبر تھا، ایک ہی خاندان سے تعلق رکھنے والے تھے، جبکہ وہ غیر قبیلے سے تھا۔ ابو بکر جوان ہے، اسلام لاتا ہے، سوچ سمجھ کر لاتا ہے، بچہ نہیں ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے ہیں، 8 سال کی عمر کے ہیں۔ ابو بکر غیر قبیلے سے ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ کا اسلام لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے سے تعلق رکھ رہے ہیں، پھر چچا زاد بھائی ہیں، پھر ان کی پرورش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی ہے اور گھر کا ممبر ہے۔ تو رشتہ دار اور چھوٹے بچے کی گواہی عدالت اتنی نہیں مانتی، اہمیت نہیں دیتی۔ عدالت کے اندر کوئی گواہی دے، بچہ ہو چھوٹا اور ہو بھی اپنا رشتہ دار بیٹا یا کزن ہو، تو اس کو اتنی اہمیت نہیں دے گی عدالت جتنی اس کو گواہی والے کے دے گی جو غیر قبیلے سے تعلق رکھتا ہو اور جو میچور ہو، جو 38 سال کی عمر کا ہو۔ تو اس حساب سے بھی دیکھیں کہ ابو بکر کا اسلام لانا زیادہ امپورٹنٹ ہے، زیادہ فضیلت والا تھا۔ اور جب ابو بکر تو اس وقت اسلام لائے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں اسلام لا، عورتوں میں بی بی خدیجہ الکبریٰ تھی، بچوں میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور حضرت زید وہ غلاموں میں سے اسلام لائے، اور نوجوانوں میں سے آپ کی ہم عمر سے تقریباً 2 سال کم آپ کی عمر سے وہ اسلام لانے والا ابو بکر تھا۔ تو ابو بکر کا ایمان لانا امپورٹنٹ ہے۔ پھر ابو بکر کا ایمان دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بچی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ کیا، اس وقت ان کی عمر 9 سال کی تھی، بخاری کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 کے قریب تھی، 48 49 یا 50 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 9 سال یا کچھ لوگ کہتے ہیں ان سے زیادہ تھی، بخاری میں ہے 9 سال، کچھ اور کتابیں مختلف لوگوں نے پھر مختلف لکھی ہیں۔ اس وقت بچی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر سے بھی بڑے شخص سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بچی کی شادی کروائی۔ عائشہ صدیقہ اس وقت ناراض نہیں ہوئی، اپنے ابو سے نہیں کہی بات کہ وہ تو ابو جی وہ تو آپ سے بھی بڑی عمر کا ہے، میرا بیاہ آپ ان سے کروا رہے ہیں، ناراض نہیں ہوا۔ ابو بکر بھی ناراض نہیں ہوا شادی دینے میں، شادی کرانے میں، بچی بھی ناراض نہیں ہوئی ہے عائشہ صدیقہ۔ پھر یہ بھی ہوتا ہے نا، چلو بچی چھوٹی ہے، کسی کو دے رہے ہیں، بڑی عمر والا ہے تو بہت بڑا مالدار آدمی ہے، تو نہیں، مالدار بھی نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی غریب خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔
عمر رضی اللہ ابو بکر کو پتا تھا کہ بچی جب ادھر جائے گی تو پھاگے کاٹے گی، کافی غربت کا سامنا کرنا پڑے گا اس کو۔ پھر اس حالت میں بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ہم نبیوں کے جو ہے نا جماعت نبی، یہ جب چھوڑ جائیں ملکت، وہ اس کی وراثت نہیں ہوگی، یعنی کہ بٹوارا جو ہوگا ملکت کا، رسول کو اگر آ بھی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مالدار ہو بھی جائے، مال غنیمت کا مال آ بھی جائے، تو وہ عائشہ صدیقہ ان میں سے کچھ نہیں ملے گا اس کو، کیونکہ وہ قومی خزانے میں چلا جاتا ہے۔ نبیوں کی ملکت قومی خزانے میں چلی جائے گی، وہ پوری امت کا ہوتا ہے، ان پر خرچہ کیا جائے گا۔ پھر ابو بکر صدیق جب گئے، ابو بکر کو پتا تھا کہ میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے نا وہ تبوک کی جنگ میں سارا سامان گھر کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا ہوں، تو عائشہ صدیقہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ باپ کے پاس ہوگا نہ شوہر کے پاس ہوگا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ غربت کا بھی اس کے سامنے حال احوال موجود تھا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کو یہی پتا تھا کہ میری بچی جب خوب جوان ہوگی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہوں گے، کیونکہ کافی بڑی عمر ہے، اگر رہے بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میری امت کے یہ عمر تقریباً قریب 60 سال کے رہے گی، 60 سال کے قریب رہے گی، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 60 سال کے قریب ہونے کی وجہ سے 12-13 سال رہتے تھے۔ اس کے بعد وہ چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس اپنے محبوب کو بلا لیا۔ اندازہ لگائیں اس وقت عائشہ صدیقہ خوب جوانی میں ہے اور باقی ساری زندگی بیوہ ہو کر گزاری، اس کی کسی اور کے ساتھ شادی کرنا بھی منع ہے، کیونکہ وہ مومنین کی مائیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والی بیویاں۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں، لہذا وہ دوسری شادی بھی نہیں کر سکتی کسی کے ساتھ، اور فل جوانی ہے۔ اس کے باوجود ابو بکر کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا رشتہ، یہ بہت اہمیت کا، بہت بڑا اس کے لیے ایمان چاہیے، اور عائشہ صدیقہ کا قبول کرنا بغیر کراہت سے، کوئی کراہت نہیں، کوئی اعتراض نہیں کیا، یہ بہت بڑی شان ہے ابو بکر کے خاندان کی۔ اس کے مقابلے میں آپ آ جائیں، علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بہن ام ہانی کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوئی، کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غریب ہیں۔ ابو طالب کی بیٹی ام ہانی، اس کا انہوں نے رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا، اور ابو بکر نے دیا۔ ام ہانی بڑی عمر کی تھی، عائشہ صدیقہ بہت کم عمر کی تھی اس کے مقابلہ تھا، لیکن ابو بکر نے دیا، عائشہ صدیقہ نے کوئی اعتراض نہیں کیا، اور باقی زندگی تقریباً انہوں نے بیواہیں ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ نے گزاری ہے۔ تو اس حساب سے بھی دیکھا جائے کہ ابو بکر کا ایمان، آپ دیکھیں خود کمپیریزن کریں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن کی شادی نہیں کرا سکے اور ابو بکر نے دے دی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کر سکے، کہ کس کی فضیلت زیادہ ہے آپ خود اس میں جو ہے نا وہ دیکھیں۔ یہ اس طرح کا سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ کلپ زیادہ لمبی بھر جائیں ہم لوگ، تو وہ سامعین کے لیے پھر وہ تھوڑی سی دشوار ہو جاتی ہے سننے کے لیے، تو پھر انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ آپ لوگ خود امین بنیں اور دیکھیں کہ کس کی فضیلت زیادہ ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔